بہار اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے کہ یہاں صوفیوں کے متعدد مختلف سلاسل پہنچے اور ہر سلسلے کی خانقاہ بہار میں قدیم اور متوسط زمانے میں ہی قائم ہو گئی۔ ساتھ ہی ساتھ بہت سے اہم خاندان کی اولاد بھی بہار میں آئی اور بہار کو اپنے خدمت کے حوالے سے، تعلیم و تربیت کے حوالے سے، تعلیم لینے کے حوالے سے بھی اور یہاں تعلیم دینے کے حوالے سے بھی پہچانی گئی۔ ایک خاندان جو ہندوستان کی تاریخ میں بہت اہم ہے، اس کا سلسلہ نسب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے، یعنی یہ خاندان اپنے مسلک کے اعتبار سے بھی حنفی ہے اور اپنے نسب کے اعتبار سے بھی حنفی ہے۔ اور اس خاندان کی سب سے مشہور شخصیت دہلی سے قریب ہانسی میں، ہانسی جو موجودہ ہریانہ کا ایک مقام ہے، وہاں مزار مبارک ہے حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی کا، اور یہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے بڑے نامور خلیفہ ہیں، بہت اہم خلیفہ ہیں۔ اس قدر اہم ہے کہ بابا فرید اگر کسی کو اجازت و خلافت دیتے تو خلافت نامہ دے کر فرماتے کہ جاؤ ہانسی میں جمال کو یہ خلافت نامہ دکھا لینا، اور حضرت جمال الدین ہانسوی اپنے شیخ کی دی ہوئی خلافت کو ایک طرح سے کنفرم فرماتے، اور اگر وہ کسی خلافت کو کنفرم نہیں کرتے تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے یہ پیر بھائی یعنی شیخ جمال ہانسوی جس کی خلافت کنفرم نہ فرماتے، اس کے بارے میں ان کے مرشد بھی خاموش ہو جاتے۔ اتنے اہم بزرگ شیخ جمال الدین ہانسوی کا مزار مبارک، ان کا آستانہ آج بھی ہانسی میں بہت اہم ہے۔ اس میں بابا فرید کا چلہ گاہ بھی ہے، بابا فرید کا مصلی بھی ہے۔ شیخ جمال الدین ہانسوی کے بیٹے تھے شیخ برہان الدین، وہ بھی بڑی عظمت کے حامل ہوئے، اور ان کے پوتے شیخ قطب الدین منور خواجہ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں بھی حاضر آئے تھے، اور وہ بھی بڑے نامور بزرگ ہیں۔ شیخ قطب الدین منور کے بیٹے شیخ نور الدین نور جہاں کے صاحبزادے بہار آئے، اور بہار میں ان کی آمد کا شاید مقصد یہ تھا کہ وہ بہار میں اپنی روحانی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے حاضر آئے، اور ان کا نام نامی شیخ ضیاء الدین صوفی ہے۔ شیخ ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ بہار آئے، اور انہوں نے یہاں سہروردیہ سلسلہ اور چشتیہ سلسلہ دونوں کی تعلیم اور تربیت، اجازت اور خلافت حاصل کی، اور اپنے زمانے کے نامور شیخ ہوئے۔ آپ جب بہار آئے تو کہا جاتا ہے کہ مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کی خدمت میں بھی حاضری دی، اور مخدوم جہاں نے ہی آپ سے اشارہ فرمایا کہ تمہارے لیے مناسب ہے، اور تمہارا حصہ، تمہاری روحانی نعمت کا حصہ شیخ حسین غریب دھکڑ پوش رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ ہے، تو تم جاؤ اور ان کی خدمت میں جا کر اخذ فیضان کرو۔ تو شیخ ضیاء الدین جو حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی کے پر پوتے کے صاحبزادے ہیں، وہ مخدوم حسین غریب دھکڑ پوش رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کی خدمت میں رہ کر سلوک کی منزلیں طے کی، اور انہی سے سلسلہ سہروردیہ میں اجازت و خلافت حاصل کر کے مجاز ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور بزرگ جو اس زمانے کے نامور بزرگ ہیں، مخدوم جہاں شرف الدین یحییٰ منیری کے آستانے سے تھوڑی ہی دوری پر ان کا آستانہ بھی ہے، یعنی بہار شریف میں بیجون میں، یعنی مخدوم طیم اللہ سفید باز چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو پکی درگاہ والے بزرگ حضرت مخدوم آدم صوفی کے پوتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان سے چشتیہ سلسلے کی
اجازت، خلافت، تعلیم، تربیت اور فیضان حاصل کیا۔ اس طرح صوفی ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ سہروردی اور چشتی سلسلوں کے نعمت کے مخزن اور منبع بنے۔ آپ نے اپنی خانقاہ اور اپنی خدمت کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ پٹنہ سے، شہر سے تھوڑی دوری پر پٹنہ کے ہی اندر ایک مقام چنڈھوس ہے۔ چنڈھوس میں آپ کی خانقاہ اور آپ کے ذریعے مرکز رشد و ہدایت قائم ہوا۔ آج بھی چنڈھوس میں جو راستہ پالی کے قریب جو راستہ گیا کی طرف جا رہا ہے، اس راستے میں چنڈھوس ایک مشہور معروف مقام ہے، اور وہاں آپ کی درگاہ مرجع خلائق ہے، وہاں آپ آسودہ ہیں، اور آپ کی خانقاہ 9ویں صدی ہجری میں بہت اہمیت کی حامل تھی۔ آپ کا وصال چنڈھوس میں ہی 828 ہجری کو چنڈھوس میں ہوا، اور وہیں آپ کا مزار مبارک ہے۔ آپ سے سلسلے کا فیضان بھی خوب ہوا، اور آپ کی عزت و عظمت پر زمانہ گواہ ہے۔ آپ کی اولاد میں بھی بڑے نامور بزرگ ہوئے ہیں، اور وہ اسی حلقے میں باز آسودہ ہیں۔ آپ کے خاندان کی شادیات حضرت امام محمد تاج فقیہ کے خاندان میں ہوتی رہی، ساتھ ساتھ ارول میں مخدوم سمن ارولی کے خاندان میں بھی آپ کے اولاد کی شادیات اور ان کے اولاد کی شادیات ہوتی رہی، اور مخدوم سمن ارولی اور شیخ ضیاء الدین صوفی چنڈھوسی رحمۃ اللہ علیہ دونوں چشتیہ سلسلے میں ایک شیخ کے خلیفہ ہیں، یعنی دونوں مخدوم طیم اللہ صوفی باز کے فیض یافتہ ہیں۔ حضرت شیخ ضیاء الدین صوفی چنڈھوسی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے شیخ سکندر کے بیٹے ایک اور مشہور بزرگ ہوئے، جن کو ہم شیخ علاء الدین مادرزاد حافظ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ایسے بزرگ تھے جو پیدائش کے بعد سے ہی ان کی زبان پر قرآن تھا، یعنی جب وہ شیرخوار بچے تھے اس وقت بھی ان کی زبان سے قرآن سنا جاتا تھا۔ انہوں نے قرآن گویا اپنی والدہ کے شکم میں ہی یاد کر لیا تھا، اور یہ حیرت انگیز چیز تھی۔ اس وقت کے زمانے میں جس نے بھی حضرت کی زبان سے قرآن سنا تھا، وہ اس کم سنی میں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھ کر قرآن کی صداقت پر بھی ایمان لے آتا تھا، اور حضرت کی بزرگی پر کبھی قائل ہو جاتا تھا۔ یہ بھی بڑے نامور بزرگ تھے، اور ان کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ حضرت شاہ علاء الدین مادرزاد حافظ منیر شریف کی بہت مشہور شخصیت مخدوم شاہ دولت منیری کے داماد ہیں۔ تو مخدوم شاہ دولت منیری کے داماد حضرت شاہ علاء الدین مادرزاد حافظ چنڈھوسی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی خاندان آگے بڑھا، اور اس طرح چنڈھوس اور منیر کا خاندان آگے گیا۔ اسی خاندان کی ایک شادی حضرت سید محمد امجھری سیدنا قادری سلسلے کے مشہور بزرگ امجھر شریف کے سیدنا محمد امجھری رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی سے بھی ہوئی۔ ان کا نام حضرت مولانا شاہ محمد غنی تھا، اور وہ بھی صوفی ضیاء الدین چنڈھوسی کی اولاد میں تھے، اور اس طرح آپ کے خاندان کی جزئیت امجھر بھی پہنچ گئی، اور امجھر کا ایک خاندان یہاں بھی آیا، اور چنڈھوس کی خانقاہ اس حوالے سے بھی بہت معروف رہی کہ آپ کے ذریعے بہار میں منہ مبارک بھی بہت مستند آیا۔ پھلواری شریف کی خانقاہ میں آج جو منہ مبارک ہے وہ حضرت کا ہی لایا ہوا ہے۔ حضرت کے ذریعے منہ مبارک شریف یہاں آیا، پھر آپ ہی کے ذریعے حضرت مخدوم طیم اللہ سفید باز یعنی اپنے مرشد تک پہنچا، اور آپ کے مرشد نے یہ منہ مبارک مخدوم سمن ارولی کو عطا فرمایا، اور مخدوم سمن ارولی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے یہ منہ مبارک ہوتا ہوا آج پھلواری شریف خانقاہ میں موجود ہے، اور لوگ اس کی زیارت سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ چنڈھوس شریف میں جو منہ مبارک آیا تھا، اس کی ایک شاخ
میتن گھاٹ خانقاہ منمیہ بھی پہنچی ہے، اور یہ میرے والد کے زمانے میں پہنچی۔ حضرت شاہ محی الدین دانا پوری رحمۃ اللہ علیہ نے میرے والد کو یہ منہ مبارک عطا فرمایا تھا، اور فرمایا کہ یہ چنڈ ہاؤس کا ہے، چنڈ ہاؤس میں ہی یہ موجود تھا، اور چنڈ ہاؤس سے ان تک پہنچا تھا۔ اپنے زمانے میں وہ چنڈ ہاؤس درگاہ کی خدمت پر مامور تھے، اور وہاں سے یہ منہ مبارک میتن گھاٹ خانقاہ آ گیا، اور آج جو میتن گھاٹ میں زیارت ہوتی ہے اس منہ مبارک کا تعلق بھی چنڈ ہاؤس سے ہے۔ اس طرح چنڈ ہاؤس سے علم بھی، معرفت بھی، نورانیت بھی، روحانیت بھی اور آثار و تبرکات کی تاریخ بھی وابستہ ہے۔ یہ بہت اہم درگاہ ہے، اور ہمیشہ اس کی جانب اہل علم اور اہل روحانیت رجوع ہوتے رہے ہیں۔